بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. صدق اللہ العظیم. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہر ایک یہ دیکھے اس نے کل کے لیے کیا سامان بھیجا ہے. یقیناً اللہ تمہارے ان سب اعمال سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو. وقال تعالی قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده وَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. صدق اللہ العظیم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیجیے کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تم کو آ کر رہے گی، پھر تم اس پاک پروردگار کی طرف لے جاؤ گے جو ہر پوشیدہ اور ظاہر بات کو جاننے والا ہے. پھر وہ تم کو یہ سب کچھ بتائے گا جو تم کرتے رہے ہو. محترم حضرات، ہر روز ہم کو موتوں کی خبریں آتی رہتی ہیں کہ کس کی موت ہوئی، آج کس کی موت ہوئی، کل کس کی موت ہوئی. یہ اخبار ہم روزانہ سنتے آ رہے ہیں اور موت کا سفر ہر وقت جاری ہے. ہر کوئی آدمی سوار ہو کر اس موت کی سواری پر سوار ہو رہا. کل وہ جس آرام دہ کوٹری میں، بنگلے میں وہ رہتا تھا، جس شان و شوکت کے ساتھ وہ رہتا تھا، آج اس کو اس کوٹری سے منتقل کر کے ایک ایسی تاریک، ایک ایسی اندھیری کوٹری کی طرف اس مسافر کو لے جایا جاتا ہے کہ جس میں اب وہ اس کوٹری میں نہیں رہ پائے گا، اس بنگلے میں نہیں رہ پائے گا، بلکہ اس تنگ و تاریک قبر کے اندر اس کو ڈال دیا جاتا ہے. پھر وہ مسلسل وہاں اس کو رہنا پڑے گا جب تک قیامت نہیں آ جائے گی. نہ جانے کتنے ہزاروں سال اس پر سے گزریں گے. یہاں تو وہ ایک مقررہ وقت 50 60 70 80 سال تک وہ یہاں تک پر وہ سفر کرتے رہا، لیکن اس کو چھوڑ کر، اپنے عیش و آرام کو چھوڑ کر جہاں پر وہ رہتا تھا، اب وہ اس کو منتقل ادھر کیا جا رہا ہے جہاں اس کو ہمیشہ رہنے والا ہے. محترم حضرات، آپ دیکھتے ہیں ایک مسافر کسی گاڑی پر سفر کرتا ہے، کسی ٹرین پر سفر کرتا ہے، تو آدمی اپنے ساتھ سفر کا توشہ لے کر جاتا ہے. جہاں اس کو ضرورت ہوتی ہے، بغیر توشے کے کوئی نہیں جا سکتا، بغیر ٹکٹ کے کوئی سفر نہیں کرتا. اگر کوئی بغیر ٹکٹ کے سفر کرتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ گاڑی کے دروازے کے پاس بیٹھ جاتا ہے یا ادھر ادھر بھاگتا ہے، کبھی ٹی ٹی کو دیکھتا ہے اور گھبرایا ہوا رہتا ہے، اور ظاہر بات ہے ایک دن کو پکڑ بھی لیا جاتا ہے. تو اسی طرح ہم لوگ ایک لمبے سفر پر جا رہے ہیں اور ہم کو جانا ہے. ظاہر بات ہے کہ ہم سب کو جانا ہے، ہم کوئی اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ ایک لمبے اور ہمیشگی کے سفر کی طرف ہم کو جانا ہے اور وہاں ہم کو معلوم ہو جائے گا کہ ہم کیا کچھ کرتے آ رہے تھے. تو اس کے لیے ہم سب کو تیاری کرنی ہے. قرآن اسی بات کی طرف ہم کو توجہ مبذول کراتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو.
वलतंजुर नफ्स मा कद्दमत लिगद, और हर नफ्स ये देखे कि उसने कल के लिए क्या भेजा। आज हम रहते हैं तो हम आज ये सोचें कि कल के लिए हमने क्या भेजा है, कल के लिए हमने क्या तैयारी की। एक तो आज है और कल हमको जाना है। हर रोज़ हमको खुदा के पास कुछ न कुछ ही भेजना है ताकि वहाँ जो सफ़र जो हमारा होगा वहाँ हम आराम से रह सकें, सुकून के से रह सकें। तो उसके लिए हमको क्या, हर नफ्स ये देखे कि उसने कल के लिए क्या भेजा। इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरते रहो। इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून, तुम जो कुछ करते हो अल्लाह उसको खूब जानता है। तुम्हारे दिलों के अंदर क्या बात है, तुम्हारे दिलों में क्या तुम्हारी नीयत है, तुम किस लिए खर्च करते हो, या तुम्हारे क्या इरादे हैं, अल्लाह इन तमाम चीज़ों से बखूबी वाकिफ़ है। तो उस सफ़र के लिए हमको तैयार रहना है और उसके लिए हमको हमेशा एक कफन अपने पास रखना है और ये बात सोच कर जानी है कि कल खुदा के हुजूर हमारी पेशी होगी। अगर हम इससे गफलत बरतेंगे तो जाहिर बात है कि हम उस सफ़र में हमको आराम नहीं मिलेगा जहाँ हमको जाना है। तो हर रोज़ हम मौत को याद भी करते हैं लेकिन उससे गफलत रहते हैं। हम जब सोते हैं तो दुआ करते हैं, अल्लाह बिस्मिका अमूत व अहया, अल्लाह मैं तेरा नाम लेकर मरता हूँ और तेरा नाम लेकर ज़िंदा होता हूँ। तो गोया कि तज़कीर होती है हर रोज़। फिर हम लोग जब उठते हैं तो दुआ करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहि नुशूर। अल्लाह तेरा शुक्र है जिसने तुमको हमको ज़िंदा किया, बाद मरने के बाद तो हमने हमको ज़िंदा किया और तेरी तरफ हमको लौट कर जाना है। ये हर रोज़ हम दुआ करते हैं। हम जब कोई मैयत होती है तो हम उसके लिए दुआ करते हैं, दुआ करते हैं अल्लाह मग़फ़िर लहू वरहमहू वाफ़ी वाफ़ानहू, अल्लाह उसकी मग़फ़रत फरमा, उस पर रहम फरमा, उसको उस पर आफ़ियत नसीब फरमा, उसको दरगुदर फरमा। वाकरिम नज़ुलहू, और उसकी बेहतरीन मेहमान नवाजी फरमा, कब्र के अंदर उसकी बेहतरीन मेहमान नवाजी हो। वसी मुदखलहू, और उसकी जो जगह है कब्र की उसको उसाद नसीब फरमा। वक्सिल हुई बिमाई वलसज वलबरत, और उसकी गुनाहों को धो दे, किससे, पानी से, ओले से, बर्फ़ से। जिस तरह पाक किया जाता है, साफ शफाफ किया जाता है, कमा युनक्का सौबुल अबयज़ु मिनद दरस, जिस तरह गंदे कपड़े को बिल्कुल पाक और शफाफ बनाया जाता है, मुनक्का किया जाता है, युनक्का सौबुल अबयज़ु, पाक सफ़ेद कपड़े को, जिस तरह सफ़ेद कपड़ा होता है गंदगी को दूर करके, उस तरह हमारे गुनाहों से हमको बिल्कुल साफ़ फरमा। वअब्दिलहु दारन खैरन मिन दारी, और उसके घर को जो दुनिया में था उससे अच्छे घर के अंदर उसको कब्र में आखिरत में उसको तब्दील कर दे। वअहलन खैरन मिन आली, और जहाँ उसको अहल अयाल थे उससे बेहतरीन अहल अयाल उसको नसीब फरमा। वज़ौजन खैरन मिन ज़ौजी, और उसको शौहर या बीवी उससे अच्छे नसीब फरमा। वअदखिलहुल जन्नत वअइज़्ज़ु मिन अज़ाबिल क़ब्र, उसको जन्नत के अंदर दाखिल फरमा। वअइज़्ज़ु मिन अज़ाबिल क़ब्र, और उसको अज़ाब क़ब्र से उसको निजात नसीब फरमा। तो ये भी मौत का ज़िक्र है जो हम किसी मैयत पर जब जाते हैं उसके लिए दुआ करते हैं। और उसको हम जब कब्रिस्तान में जाते हैं अहले कुबूर के लिए भी हम लोग दुआ करते हैं, अंतुम सलफ़ुना अस्सलामु अलैकुम या अहल कुबूर या अहल दियार मिनल मोमिनीन वल मुस्लिमीन, सलामती हो ए कब्र वालों, ए मोमिनों के और मोमिनात के घर वालों, नसअलुल्लाह लना व लकुमुल आफ़िया, हम तुम्हारे लिए भी और अपने लिए भी आफ़ियत तलब करते हैं ए कब्रिस्तान वालों। अंतुम सलफ़ुना व नहनु लकुम बिलस, तुम हमसे आगे चले गए
اور ہم تمہارے پیچھے آنے والے ہیں۔ یہ سب موت کا ذکر ہوتا ہے، ہم اس سے غافل ہیں۔ قرآن کہتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، یقیناً تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ اور یہ باتیں صرف قرآن میں لکھی ہوئی نہیں ہیں بلکہ ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں کے اندر بھی لکھی ہوئی ہے۔ تو محترم حضرات، قرآن اس سے پہلے کہتا ہے قد افلح من تزکیٰ، کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو پاک کیا۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ کامیابی اس کو قدم کو چومے، وہ کامیاب ہو جائے۔ دنیا میں کون نہیں چاہتا کہ وہ اس کو ایک بہترین حالت کے اندر ہو، وہ خوشحال ہو، وہ کسی کا محتاج نہ ہو، اس کی ساری ضرورتیں پوری ہوں، وہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے، وہ کسی کا محتاج نہ ہو۔ ہر آدمی کی ہی تمنا ہوتی ہے کہ اس کے لیے اچھا سے اچھا گھر ہو، اس کے لیے اچھے سے اچھا صوفہ ہو، کشادہ گھر ہو، اس کے لیے کاریں ہوں، اچھے کپڑے ہوں، اچھے بیٹے ہوں، اچھی اولاد ہو، اور وہ اس کے اندر عیش و عشرت کے اندر مگن اور مصروف رہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر آدمی کے پاس 10 گاڑیاں ہوتی ہیں، لیکن کیا وہ 10 گاڑیاں ایک ساتھ چلا سکتا ہے؟ ایک ہی گاڑی چلائے گا۔ اس کے 50 کپڑے ہوتے ہیں، اور کیا وہ ایک ساتھ 50 کپڑے پہن سکے گا؟ نہیں، وہ ایک ہی کپڑا پہن سکتا ہے۔ 2 کپڑا اگر پہنیں گے تو اس کو بیوقوف کہا جائے گا، اچھا نہیں لگے گا۔ اس کے پاس بڑا گھر ہے، 25-30 کمرے ہیں، کیا ان سب کمروں کے اندر وہ سو سکے گا؟ نہیں، صرف ایک کمرے کے اندر ہی سو سکتا ہے۔ تو دنیا کا جو عیش و عشرت ہے، جو آرام ہے، محدود ہے، اور آخرت بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اب سوچنا چاہیے کہ ہم لوگوں نے آخرت کے لیے کیا تیاری کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس تھی، ایک نوجوان کھڑا ہوا اور عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سمجھدار کون آدمی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو موت کو کثرت سے یاد کرنے والا اور اس کی تیاری کرنے والا جو ہے وہ زیادہ عقل مند ہے، زیادہ سمجھدار ہے۔ تو موت کی تیاری ہم کو ہونی چاہیے۔ ظاہر بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی اس دنیا کو چھوڑ کر جاتا ہے تو اس کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں۔ ایک جو ہوتا ہے اس کی اولاد ہوتی ہے، وہ مال ہوتا ہے، وہ اس کو الوداع کہتا ہے، اولاد ہوتی ہے، وہ بھی اس کے ساتھ نہیں جاتی، صرف جاتا ہے تو صرف اعمال جاتے ہیں۔ اگر اچھے اعمال ہیں تو اچھے اعمال اس کے ساتھ رہیں گے، اور برے اعمال ہیں تو برے اعمال اس کے ساتھ رہیں گے۔ تو غور کرنا چاہیے کہ ہم نے اس دنیا کے لیے اللہ نے ہم کو جو کچھ دیا ہے، یا اللہ ہم کو زندگی دی ہے، جو صلاحیتیں دی ہیں، اللہ کے دین کے لیے ہم اس کو کیا استعمال کر رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مومن بندہ مر کر اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو دنیا کے جو تکالیف ہوتی ہیں، جو مشکلات ہوتی ہیں، جو پریشانیاں ہوتی ہیں، وہ اس سے راحت پاتا ہے اور اللہ کی رحمت کے اندر وہ چلا جاتا ہے۔ اور فاجر شخص، برا شخص جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو عام لوگ، عام آدمی، دوسرے آدمی اور آبادیاں، درخت، جانور سب اس کی موت سے خوش ہو جاتے ہیں، راحت پا لیتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہم کو راحت ملی، ہم کو اصل سکون ملا۔ تو لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ جانوروں کو چارہ ملنا مشکل ہو جاتا ہے،
درخت خوش ہو جاتے ہیں، ویرانی پھیل جاتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ میرا مونڈھا پکڑا اور کہا کہ دنیا میں ایسے رہ جیسے کوئی ایک اجنبی مسافر ہوتا ہے، اور جب تم صبح کرو تو شام کا انتظار نہ کرو، اور جب شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرو۔ تو ہر وقت ہم کو موت کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بھی ارشاد فرمائی، صحت کے زمانے میں مرض کے زمانے کے لیے توشہ لے لے۔ جب تم کو صحت ہوتی ہے تو مرض کے زمانے کے لیے توشہ لے لے۔ اگر آدمی بیمار ہو جائے اس کے لیے توشہ لے لے، بیماری کی حالت میں اور اپنی زندگی میں موت کے لیے تیاری کر لے۔ تو موت کے لیے ہم کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بھی ارشاد فرمائی، قبروں کی زیارت کرو۔ ہم کو بھی جانا چاہیے، اہل قبور کی زیارت کرنا چاہیے، قبرستان میں جانا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی کہ اس سے دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے اور آخرت کی یاد آدمی کو آتی ہے۔ آدمی ہسپتالوں کا دورہ کرے، وہاں کے حالات کا جائزہ لے، کتنے مریض ہیں جو بڑے بڑے کروڑپتی تھے، جو بڑے اٹے کٹے تھے، تندرست تھے، صحت مند تھے، اور جن کی بڑی عزت تھی، آج وہ بیڈ کے اندر پڑے ہوئے ہیں، ان کی ناکوں کے اندر اور ان کے منہ کے اندر نالیاں پڑی ہوئی ہیں، جو آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دے سکتے، بڑی قسم و پرسی کی حالت میں رہتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی اس کی حفاظت فرمائے۔ تو اس کے لیے ہم کو تیار رہنا چاہیے، اور اس کے لیے ہم کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم آخرت کے لیے کچھ توشہ لے جا سکیں، کچھ تیاری لے جا سکیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبر کے پاس جاتے تھے تو بہت روتے تھے۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ آخرت کی منزل میں سے پہلی منزل ہے، اگر میں اس میں کامیاب ہو گیا، کوئی اس میں کامیاب ہو گیا تو ساری منزلیں اس کے لیے کامیابی کا زینہ ہوں گی، وہ کامیابی کی منزلوں کو وہ طے کرے گا۔ اگر اس میں ناکام ہو گیا تو باقی منزلوں میں سے اس کو نجات نہیں مل سکے گی۔ تو محترم حضرات، موت کی ہم کو ہمیشہ یاد کرتی رہنی چاہیے۔ ظاہر بات ہے کہ ہم جس مکان میں رہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ وہی مکان، وہی آرام، بلکہ اس سے زیادہ آرام ہم کو آخرت میں بھی ملے۔ ہر آدمی کے دل کی خواہش ہوتی ہے کہ دنیا کے اندر وہ کس طرح سکون سے رہے، کوئی ٹینشن اس کو حاصل نہ ہو، کوئی پریشانی اس کو حاصل نہ ہو، اور آخرت کے لیے بھی وہ یہی چاہتا ہے کہ وہاں کی جو زندگی ہے تو وہاں بھی وہ آرام سے رہے۔ حدیث میں قرآن مجید میں آتا ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ایک جگہ کہ جو لوگ نیک آدمی ہوں گے وہ جنت کی بلند بالا جگہوں پر ہوں گے، اور ان کے بچے نیچے ہوں گے۔ فرشتے ان کے لیے دعا کرتے رہیں گے کہ اللہ ان بچوں کو ان کے والدین سے جدا نہ کر، اور ان کو ان کے والدین سے ملا دے۔ اللہ کہتا ہے وَالْحَقْنَا بِهِمْ، ہم ان کو ان کے بچوں کو اوپری درجے میں لے جائیں گے اور ان کو ملا دیں گے، اور ان کے اعمال میں کی وجہ سے ان کے اندر کوئی کمی نہیں کریں گے کہ ان کو اوپر سے نیچے سے ہم نے اوپر اٹھا دیا تو ان کے والدین کے درجات میں کوئی کمی نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ والدین کا دل رکھنے کے لیے، ان کی چاہت کے لیے، ان کے دلوں کو دلاسا دینے کے لیے، ان کی اطمینان دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو بھی ان کے ساتھ ملا دیں گے۔ تو ہم سب کی خواہش ہے کہ ہم آخرت میں اس سے بہتر ہم کو گھر ملے، اس کے لیے ہم کو تیاری کرنی چاہیے، بندوں کے کام آنا چاہیے، بندگان خدا کی خدمت کرنی چاہیے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اللہ کو یاد کرنا چاہیے، قبر کو یاد کرنا چاہیے۔ جو بھی نیک اعمال ہم سے ہو سکتے ہیں اس اعمال کی طرف ہم سب کو توجہ کرنی چاہیے۔ ابھی سیرت کا زمانہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کی جو سیرت ہے اس کو ہم عام کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی. قرآن کا ہم کو شغف ہونا چاہیے، پڑھنا چاہیے، ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے. اس کے لیے ہم کو کوششیں کرنی چاہیے. ظاہر بات ہے کہ جنت ہم کو یوں حاصل نہیں ہوگی، ہماری تمناؤں سے، ہماری حسرتوں سے حاصل نہیں ہوگی. یہ تو یہودی اور عیسائی بھی ان کی تمنائیں ہوتی تھیں، تو اللہ نے کہا کہ تل کا امانی جو ہو، یہ صرف ان کی تمنا ہے. تو ہم کو اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کو سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا السماوات والارض، اللہ کی مغفرت کی طرف تم دوڑ کر چلو، اس جنت کی طرف چلو جس کی وسعت زمین و آسمانوں جیسی ہے. وہ عظیم جنت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے تیار کر رکھی ہے. میں ایک حدیث پڑھ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت جانو. غنیمت جانو جوانی کو بڑھاپے کے آنے سے پہلے، غنیمت جانو تندرستی کو بیمار ہونے سے پہلے، غنیمت جانو خوشحالی اور فراغدستی کو ناداری اور تنگدستی سے پہلے، غنیمت جانو فرصت اور فراغت کو مشغولیت سے پہلے، اور غنیمت جانو زندگی کو موت سے پہلے. تو اس کے لیے ہم سب کو تیار ہونا چاہیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک ساتھ جنت کے اندر جمع کرے، بلند و بالا مقام عطا فرمائے. ہمارے والدین یا جو مرحومین جو ہم ان سب کو بھی جنت میں جگہ نصیب فرمائے، اور سب کو قبر کے عذاب سے اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائے، اور زندگی کی حقیقت کو سمجھنے کی ہم کو توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.